السلام علیکم جی. اگر آپ لٹریچر یا ادب کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے یہ بات لازماً طور پہ محسوس کی ہوگی. جب آپ ادب کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ سائملٹینیسلی بیک وقت آپ جو ہے نا کافی چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ جو ہے نا ادب پڑھتے ہوئے آپ جو ہے نا اسی وقت آپ نفسیات بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ آپ تاریخ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ ادب جس زمانے میں لکھا گیا ہے اس زمانے کا آپ جو ہے نا سیاست کا بھی مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اکثر ہم نے سنا ہے کہ اگر پاکستان میں جو ہے نا شریعہ کا نفاذ کر دیا جائے, شریعت کو جو ہے نا لاگو کر دیا جائے تو تمام جو ہے نا جملہ مسائل جو ہے نا وہ بذات خود جو ہے نا آٹومیٹک حل ہو جائیں گے. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ شریعت کا نفاذ کر دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے جو عام آدمی ہے جو تقلیدی ذہن کا مالک ہے اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ کون سی شریعت کا نفاذ کیا جائے, مطلب بریلوی شریعت کا, حنبلی شریعت کا, شافعی, مالکی یا پھر حنفی یا پھر اہل تشیع, کون سی جو ہے نا وہ شریعت کا نفاذ کیا جائے. تو اب اس کے بیک گراؤنڈ کو ذرا سمجھنے کے لیے جو شریعت کے اوپر جو ہے نا شریعت اور فقہ میں پہلا فرق کیا ہے یہ تو سمجھ لیں. اصل میں جو شریعت ہوتی ہے وہ تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں جو سنت سے اور جو ہے نا قرآن سے ہمارے تک پہنچ گئے ہیں, اور فقہ اس چیز کا نام ہے جب جس چیز میں جو ہے نا جب قرآن اور حدیث میں جس چیز کا حل نہیں ملتا تو وہ فقہ ایک ایسا قانون ہے جو ہمیں وہ حل دینے کی کوشش کرتا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے نا آج کے جو ہے نا ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ یہ فقہ حنفی اس کی تاریخ کیا ہے اور یہ کہاں سے جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوئی. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فقہ حنفی امام ابو حنیفہ اس کے جو ہے نا وہ بانی ہیں, لیکن اس فقہ کی تاریخ کو جاننے سے پہلے تھوڑی سی پہلے تاریخ بھی جاننی ہوگی. میں آپ کو عیسوی حساب سے بتاتا ہوں. جیسے کہ جو ہے نا اگر ہم عیسوی حساب سے دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے نا آلموسٹ 570 عیسوی میں ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا دنیا سے پردہ 632 عیسوی میں کیا. اس کے بعد تھوڑا سا جو ہے نا دور 4 خلفائے راشدین کا دور آتا ہے, تو وہ ظاہر سی بات ہے سارے مسلمان اس سے واقف ہے, لیکن تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں آپ کو. 632 عیسوی سے لے کے 634 عیسوی تک پہلے خلفائے جو راشد تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حکومت تھی. اس کے بعد 634 سے 644 تک جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی. اس کے بعد 644 سے 656 تک جو ہے نا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی. تو اس کے بعد جو ہے نا 656 سے لے کے 661 عیسوی تک جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی. اب یہاں پہ یہ بات جاننا ضروری ہے جو ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو بتائی کہ جب آپ کسی بھی جو ہے نا کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کا مطالعہ کرنے کے لیے آپ کو اس کتاب کی جو ہے نا وہ کون سی جو ہے نا زمانے میں لکھی گئی ہے, وہ اس وقت کون سی جو ہے نا پولیٹیکل آئیڈیالوجی تھی, یا اس وقت کون سے حالات و واقعات تھے, تو اس کو دیکھنا ضروری ہے. اسی لیے یہ سارا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اب جو فقہ حنفی ہے تو فقہ حنفی پہلے میں یہ بات کر لیتا ہوں کہ اصل میں جو ہے نا کتنے اسکول آف تھاٹ ہیں. ویسے تو کافی اسکول آف تھاٹ ہیں, لیکن جو ہے سب سے جو پہلا اور بنیادی یہ میں آپ کو تاریخ وائز بتا رہا ہوں. سب سے پہلا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ حنفی اسکول آف تھاٹ ہے, اور یہ اموی خلیفہ کے زمانے میں جو ہے نا یہ امام ابو حنیفہ کی پیدائش اور تھوڑا سا مطلب 10-15 سال بعد ان کی وفات ہوگی. اموی خلیفہ کا جو زمانہ تھا وہ 661 عیسوی سے لے کے 750 عیسوی تک کا زمانہ ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا امام ابو حنیفہ جو ہے نا 699 میں پیدا ہوئے اور 767 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی. وہ کوفہ میں پیدا ہوئے تھے اور بغداد میں ان کی وفات ہوئی. یہ فقہ حنفی کے جو ہے نا بانی ہیں. اس کے بعد اپنا فقہ جعفریہ کے جو امام ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام, آپ 702 میں مدینہ میں پیدا ہوئے اور 765 عیسوی میں آپ مدینہ میں ہی آپ نے وفات پائی. اس کے بعد جو ہے نا امام مالک ہیں, تو انہوں نے جو ہے نا 712 میں مدینہ میں ان کی پیدائش ہوئی اور 795 میں ان کی وفات ہوئی تھی. تو
یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ یہ جو تینوں امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام جعفر صادق اور امام مالک، یہ ہم عصر ہیں جن کو کنٹمپریری کہتے ہیں انگلش میں. تو اب یہ بات کرتے ہیں، جب انہوں نے حدیثوں کے اوپر، فقہ کے اوپر کام کیا تو ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں جو ہے نا کوئی جمہوریت یا کوئی جو ہے نا اس طرح کی حکومت تو نہیں تھی. تو اس کے اوپر جو ہے نا اپنا امام ابو حنیفہ نے جو ہے نا کبھی بھی یہ اپنی تصانیف میں یا کتابوں میں یہ اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ گورنمنٹ جو ہے یا حکومت جو ہے نا وہ کس بنیاد کے اوپر ہوگی، بلکہ انہوں نے اپنے زمانے میں جو اس وقت مونارکی یا جو مطلب بادشاہت قائم ہو چکی تھی اسی کو جو ہے نا بہتر کرنے کی جو ہے نا کوششیں. اس کے علاوہ آپ نے جو ہے نا فیملی کے اوپر، فیملی لاز کے اوپر لکھا اور مذہب کے اوپر لکھا. آپ کی کوئی 27 کے قریب احادیث کی بھی تصانیف وغیرہ ہیں. تو اس کے بعد جو ہے نا جو باقی کے امام ہیں، امام شافعی یہ 767 میں پیدا ہوئے اور 819 میں ان کی وفات ہوئی. یہ عباسی خلیفہ کے زمانے میں تھے. اور امام احمد بن حنبل یہ 1781 میں پیدا ہوئے اور 855 بغداد میں ان کی وفات ہوئی. یہ بھی عباسی خلیفہ کے زمانے میں تھے. اور چھٹے جو امام ہیں یا چھٹا جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کو ظاہری اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں. تو یہ جو ہے نا 1817 میں یہ کوفہ میں پیدا ہوئے اور 1883 میں ان کی وفات ہوئی بغداد میں. تو بنیادی طور پہ تو جو یہ سنی اسکول آف تھاٹ ہے ان کے جو 4 امام ہیں، پہلے امام ابو حنیفہ، اس کے بعد امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی. اب یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ جو امام جعفر صادق ہیں اور جو امام باقر ہیں ان سے بھی حدیث کی تعلیم امام ابو حنیفہ لیتے رہے ہیں. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیا وجہ ہے، ہم نے کبھی بھی سنی علماء سے یا اہل سنت سے ان کا ذکر نہیں سنا. اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ جو ہے نا شیعہ اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہمیں بالکل ان کی بھی تصانیف کو پڑھنا چاہیے. اور دوسرا پہلو آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ ایک انگلینڈ کے کافی مشہور فلاسفر ہوئے ہیں جن کا نام تھا برٹن رسل. انہوں نے یہ لکھا تھا کہ جو انسان اپنی جب ہوش سنبھالتا ہے جہاں پہ وہ پیدا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اسی کے اوپر ہی جو ہے نا زیادہ تر دنیا کے انسان مرتے ہیں. حالانکہ آپ ایک نظر دیکھیں جو لوگ دنیا میں بڑے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے بڑا کام کیا ہے، انہوں نے جو ہے نا ان دی اینڈ الٹیمیٹ جو ہے نا اپنا مذہب یا اپنے عقائد کو چینج کیا ہے. جیسے کہ برٹن رسل کی مثال لے لیں، وہ پہلے عیسائی تھے تو انہوں نے جو ہے نا وہ بعد میں ایتھیسٹ ہو گئے. اس بات کا یہاں پہ ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اہل سنت ہیں یا خواہ آپ کا کسی بھی فرقے سے یا مذہب سے تعلق ہے تو آپ اپنے جو ہے نا مذہب سے بیدار ہو جائیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. یہاں پہ بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر 2 منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ اگر ہم اہل سنت، اہل تشیع یا یہودیوں کے گھر یا کافروں کے گھر یا عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو کیا ہماری تحقیق یہی تھی کہ جس فرقے کے اوپر، جس عقائد کے اوپر ہم نے آنکھ کھولی ہے تو وہی حق پہ ہیں؟ جیسے اب ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ جی ہم اہل سنت والجماعت کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم حق کے اوپر ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ اگر یہ فقہ کی کتابیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200 سال بعد لکھی گئی ہیں اور انہی کے اوپر ہمارا استدلال ہے، حالانکہ جو دین کا جو انڈیپینڈنٹ سورس ہے وہ تو صرف 2 چیزیں ہیں، یا قرآن ہے یا سنت ہے. باقی جو ہے نا ہم کوئی بھی حدیث کی کتاب ہے. اور یہاں پہ یہ ایک مزے کی بات، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہم نے کبھی بھی جو ہے نا اپنے علماء سے امام جعفر صادق یا امام باقر کا ذکر نہیں سنا. اسی طرح بالکل امام ابو حنیفہ کے جو شاگردوں کے جو شاگرد تھے امام بخاری، امام اسماعیل بخاری، ان کی کتاب تو ہم نے صحائح ستہ میں شامل کر لی. اور کیا وجہ کہ ہم نے امام مالک کی کتاب جو ہے نا موطا وہ صحائح ستہ سے باہر نکال دی ہے. اور بالکل اسی طرح جو ہے نا ہم نے امام ابو حنیفہ کی تصانیف یا فقہ کے اوپر تو ہم بالکل زور دیتے ہیں، لیکن ان کی حدیث کی جو کتابیں ہیں وہ کبھی ہم نے نہ سنی ہے نہ کبھی پڑھی ہیں، بلکہ ان کے جو شاگردوں کے بھی شاگرد ہیں امام بخاری، ہمارا سارا اس کے اوپر زور ہے. تو یہاں پہ بنیادی سوال یہ میں چھوڑ رہا ہوں کہ کیا جس عقائد کو لے کے ہم پیدا ہوئے ہیں، جس فرقے میں ہم پیدا ہوئے، کیا وہی حق پہ ہے، یا پھر جو ہے نا ہمیں سب کو پڑھنا چاہیے بغیر کسی تعصب کے، بغیر اس بات کے کہ جو ہے نا یہ بات ہمارے خلاف جا رہی ہے یا ہمارے حق میں ہے. بنیادی طور پہ تو دنیا میں 2 اسکول آف تھاٹ ہیں جن کو آپ نے اکثر سنا ہوگا، دائیں بازو کے سوچ یا بائیں بازو کی سوچ. جب ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے دائیں بازو کو ہی ہر حال میں ڈیفینڈ کرنا ہے یا بائیں بازو کو ڈیفینڈ کرنا ہے
تو اس کے بعد ہم سچ تک تو نہیں پہنچ سکتے. اس کی واضح مثال ہے, اگر آپ اخبار پڑھتے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا اوریا مقبول جان صاحب وہ دائیں بازو کی سوچ کے حامل ہیں, اور حسن نثار صاحب یا یاسر پیرزادہ صاحب جو ہیں وہ بائیں بازو کی سوچ کے حامل ہیں. تو انہوں نے یہی جو ہے نا طے کر لیا کہ چاہے جو چیز حق ہے ہم نے اس کو نہیں جو ہے نا دیکھنا, ہم نے صرف اپنے نقطہ نظر کا دفاع کرنا ہے. جیسے اوریا مقبول جان صاحب ہمیشہ دائیں بازو کا دفاع کرتے ہیں, اور حسن نثار اور یاسر پیرزادہ وغیرہ یہ بائیں بازو کا دفاع کرتے ہیں. تو اصل بات کیا ہے, اصل بات بغیر کسی تعصب کے چیزوں کو دیکھنا, ہم نے اس تک پہنچنا ہے. تو باقی جو ہے نا نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے نا امام ابو حنیفہ اور ان کی تصانیف کا اور ان کے عقائد وغیرہ کا جائزہ لیں گے. شکریہ.